اور مفتی عمر عابدین صاحب، میں آپ سے چاہوں گا کہ قرآن پاک میں رمضان کی اہمیت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ جیسے کہ ایک آیت بھی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہی بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد. اسلامی کیلنڈر کے مطابق یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی خاص مہینے کا باضابطہ استقبال نہیں کیا تھا سوائے رمضان المبارک کے مہینے کے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آغاز سے پہلے صحابہ کرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ یا ایھا الناس قد اظلکم شہر، کہ تم پر ایک ایسا مہینہ سایہ فگن ہے، وہ شہر المواساۃ والصبر، وہ بھائی چارگی، ہمدردی، غمگساری کا اور صبر کا مہینہ ہے. اور پھر دوسری روایتوں میں بھی آیا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیہا تفتح ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وہ تغلق ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. تو قرآن مجید اصل میں رمضان المبارک کو ایک خاص مناسبت ہے قرآن مجید سے، اور یہ پورا مہینہ دراصل نزول قرآن کا جشن ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا. یا دوسری جگہ اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کتاب کو نازل کیا شب قدر میں، قدر کی رات میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس مہینے کی کیا اہمیت ہے. گویا کہ یہ پورا مہینہ قرآن مجید کو نازل کرنے کی اہمیت کو بتانے کے لیے اسی لیے خاص تراویح کی نماز دی گئی اور دوسری عبادتوں کا اضافہ کیا گیا. ہم جن حالات میں رمضان المبارک سے گزر رہے ہیں وہ کرونا کا دور ہے، پوری انسانیت اس سے پریشان حال ہے، دوچار ہے، بلکہ جوجھ رہی ہے. تو ان حالات میں اگر رمضان المبارک کا مہینہ آیا تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ماہ ہمیں اللہ سے زیادہ قریب کر دے، اس مہینے کو ہم زیادہ سے زیادہ غنیمت جانیں. پچھلے گزشتہ جو رمضان گزرے ان کے مقابلے میں یہ رمضان ہمارا زیادہ پروڈکٹیو ہو اور اس سے ہم اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کریں. جی بہت بہت شکریہ مفتی عمر عابدین.